السلام علیکم۔ علم کی دنیا میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع لیلا مجنوں کا قصہ ہے۔ یہ ایک عربی داستان ہے اور اس کے کرداروں کو تاریخی طور پر ثابت مانا جاتا ہے۔ لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے اور ان کے قصے میں بہت کچھ افسانہ ترازی کی گئی ہے۔ عربی سے فارسی میں اس کو پہلے پیل رودکی نے منتقل کیا، اس کے بعد نظامی گنجوی نے اس کو فارسی میں لکھا۔ اب تک 1000 سے زائد مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں مختلف لوگ نثر و نظم میں لکھ چکے ہیں۔ مجنوں کا اصل نام قیس ابن الملہو ابن مزاحم ہے۔ مجنوں لغوی طور پر پاگل، دیوانے اور عاشق کو کہتے ہیں، جبکہ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد بیان کیا جاتا ہے۔ عربی و عبرانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والا بنا کر پیش کیا ہے۔ مشہور ہے کہ لیلا کالی رنگت والی تھی، لیکن اگر لیلا کو عربی النسل بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بات ہوگی۔ بچپن میں قیس اور لیلا اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ اس دوران انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ نظامی گنجوی کے قصے لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کی بجائے لیلا کی طرف رہتی، جس پر استاد سے اسے سزا ملتی، مگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھ پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور بچپن کا عشق تازہ ہو گیا۔ مجنوں نے لیلا کا ہاتھ مانگا، مگر لیلا کے باپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد لیلا کے بھائی تبریز نے مجنوں کو مارنے کی کوشش کی، مگر مجنوں کے ہاتھوں خود قتل ہو گیا۔ مجنوں کو سر عام محبت کا اظہار اور لیلا کے بھائی کو مارنے کے جرم میں سنسار کرنے کی سزا سنائی گئی۔ کچھ کہانیوں میں تبریز کے قتل کا قصہ نہیں ہے، بلکہ رشتہ دینے سے انکار بتایا جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد لیلا کی شادی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اس پر قیس پاگل ہو جاتا ہے۔ جامعہ ازہر شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر ابراہیم محمد المصری لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کی شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے علاقے نجد میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک گورا چٹا، خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا، شاعر تھا۔ قیس نے لیلا کے اوپر شاعری کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ ایک چاند ہے جو ایک سرد رات میں آسمان کے وسط میں چمک رہا ہے۔ وہ نہایت حسین ہے، اس کی آنکھیں اس قدر سیاہ ہیں کہ انہیں سرمے کی ضرورت نہیں۔ قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیلا کے والدین نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مضطرب ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل گیا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ اسے لے کر مکہ گیا اور حرم شریف میں اس سے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت سے نجات کی دعا مانگے۔ مگر قیس نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ تو ملہو قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے وجود کو بھول کر گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتی ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا۔
امیر خسرو نے اس واقعہ کو 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی اور جامی نے 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے بھی اس قصے کو 1520 عیسوی میں لکھا، اور حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا ننگدی کالی ہے، کیتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک دے ورق چٹے تے اتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڑ وے بلیا جد دل دے چھڑیا تے کی گوری تے کی کالی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا ٹاپک آپ نے پسند کیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شکریہ۔